خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے گنتی کی کتاب اس کا 5واں باب۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل کو حکم دے کہ وہ ہر کوڑی کو اور جریان کے مریض کو اور جو مردہ کے سبب سے ناپاک ہو اس کو لشکرگاہ سے باہر کر دیں۔ ایسوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکرگاہ کے باہر رکھو، تاکہ وہ ان کی لشکرگاہ کو جس کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے ایسا ہی کیا اور ان کو نکال کر لشکرگاہ کے باہر رکھا، جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا تھا ویسا ہی بنی اسرائیل نے کیا۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کوئی مرد یا عورت خداوند کی حکم عدولی کر کے کوئی ایسا گناہ کرے جو آدمی کرتے ہیں اور قصوروار ہو جائے، تو جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس کا اقرار کرے اور اپنی تقصیر کے معاوضہ میں پورا دام اور اس میں اس کا 5واں حصہ اور ملا کر اس شخص کو دے جس کا اس نے قصور کیا ہے۔ لیکن اگر اس شخص کا کوئی رشتہ دار نہ ہو جسے اس تقصیر کا معاوضہ دیا جائے، تو تقصیر کا جو معاوضہ خداوند کو دیا جائے وہ کاہن کا ہو، علاوہ کفارہ کے اس مینڈے کے جس سے اس کا کفارہ دیا جائے۔ اور جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر کاہن کے پاس لائیں وہ اسی کی ہوں، اور ہر شخص کی مقدس کی ہوئی چیزیں اس کی ہوں، اور جو چیز کوئی شخص کاہن کو دے وہ بھی اسی کی ہو۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہہ کہ اگر کسی کی بیوی گمراہ ہو کر اس سے بے وفائی کرے اور کوئی دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ مباشرت کرے اور اس کے شوہر کو معلوم نہ ہو بلکہ یہ اس سے پوشیدہ رہے اور وہ ناپاک ہو گئی ہو، پر نہ تو کوئی شاہد ہو اور نہ وہ عین فال کے وقت پکڑی گئی ہو، اور اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک ہوئی ہو، یا اس کے شوہر کے دل میں غیرت آئے اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے حالانکہ وہ ناپاک نہیں ہوئی، تو وہ شخص اپنی بیوی کو کاہن کے پاس حاضر کرے اور اس عورت کے چڑھاوے کے لیے ایفا کے 10ویں حصے کے برابر جو کا آٹا لائے، پر اس پر نہ تیل ڈالے نہ لبان رکھے، کیونکہ یہ نظر کی قربانی غیرت کی ہے، یعنی یہ یادگاری کی نظر کی قربانی ہے جس سے گناہ یاد دلایا جاتا ہے۔ تب کاہن اس عورت کو نزدیک لا کر خداوند کے حضور کھڑی کرے، اور کاہن مٹی کے ایک باسن میں مقدس پانی لے اور مسکن کے فرش کی گرد لے کر اس میں ڈالے۔ پھر کاہن اس عورت کو خداوند کے حضور کھڑی کر کے اس کے سر کے بال کھلوا دے، اور یادگاری کی نظر کی قربانی کو جو غیرت کی نظر کی قربانی ہے اس کے ہاتھوں پر دھرے، اور کاہن اپنے ہاتھ میں اس کڑوے پانی کو لے جو لعنت کو لاتا ہے۔ پھر کاہن اس عورت کو قسم کھلا کر کہے کہ اگر کسی شخص نے تجھ سے صحبت نہیں کی ہے اور تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی ناپاکی کی طرف مائل نہیں ہوئی، تو تو اس کڑوے پانی کی تاثیر سے جو لعنت لاتا ہے بچی رہے۔ لیکن اگر تو اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو گئی ہے اور تیرے شوہر کے سوا کسی دوسرے شخص نے تجھ سے صحبت کی ہے، تو کاہن اس عورت کو لعنت کی قسم کھلا کر اس سے کہے کہ خداوند تجھے تیری قوم میں تیری ران کو سڑا کر اور تیرے پیٹ کو پھلا کر لعنت اور پھٹکار کا نشانہ بنائے، اور یہ پانی جو لعنت لاتا ہے تیری انتڑیوں میں جا کر تیرے پیٹ کو پھلائے اور تیری ران کو سڑائے۔ اور عورت آمین آمین کہے۔ پھر کاہن ان لعنتوں کو کسی کتاب میں لکھ کر ان کو اسی کڑوے پانی میں دھو ڈالے، اور وہ کڑوا پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کو پلائے، اور وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس عورت کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا۔ اور کاہن اس عورت کے ہاتھ سے غیرت کی نظر کی قربانی کو لے کر خداوند کے حضور اس کو ہلائے اور اسے مذبح کے پاس لائے۔ پھر کاہن اس نظر کی قربانی میں سے اس کی یادگاری کے طور پر ایک مٹھی لے کر اسے مذبح پر جلائے، بعد میں اس کے وہ پانی اس عورت کو پلائے، اور جب وہ اسے وہ پانی پلا چکے گا تو ایسا ہوگا کہ اگر وہ ناپاک ہوئی اور اس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی تو وہ پانی جو لعنت کو لاتا ہے اس کے پیٹ میں جا کر کڑوا ہو جائے گا اور اس کا پیٹ پھول جائے گا اور اس کی ران سڑ جائے گی، اور وہ عورت اپنی قوم میں لعنت کا نشانہ بنے گی۔ پر اگر وہ ناپاک نہیں ہوئی بلکہ پاک ہے تو بے الزام ٹھہرے گی،
اور اس سے اولاد ہوگی۔ غیرت کے بارے میں یہی شرع ہے، خواہ عورت اپنے شوہر کی ہوتی ہوئی گمراہ ہو کر ناپاک ہو جائے یا مرد پر غیرت سوار ہو اور وہ اپنی بیوی سے غیرت کھانے لگے، ایسے حال میں وہ اس عورت کو خداوند کے آگے کھڑی کرے اور کاہن اس پر یہ ساری شریعت عمل میں لائے، تب مرد گناہ سے بری ٹھہرے گا اور اس عورت کا گناہ اسی کے سر لگے گا۔ آمین۔